میرے دوستو بھائیوں، آج جس موضوع پہ میں گفتگو کرنا چاہتا ہوں وہ ہے غزوہ بدر اور شان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ محترم و محتشم معزز سامعین کرام، یہ آپ کو پتہ ہے کہ اسلام کا پہلا مارکہ ہے جس کو غزوہ بدر کہتے ہیں، اور یہ 17 رمضان المبارک کو مارز وجود میں آیا۔ اس کا پس منظر کیا ہے، یہ کس سبب سے ہوا، اس کے حوالہ سے چند گزارشات کرنے کی کوشش کروں گا۔ جب ابو سفیان نے ایک بہت بڑا تجارتی جو قافلہ تھا، کم و بیش 1000 اونٹ پر مال جو لد کر لا رہے تھے، تو وہ مال جب آ رہا تھا تو ریاست مدینہ کے خلاف وہ اسلحہ تیار کرتے، اور یہ سارا کا سارا جو معاملہ تھا مسلمانوں کو مٹانے کے لیے وہ کرتے۔ اب میرے لجپال آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک صحابہ کا دستہ تیار کیا اور فرمایا کہ ان کا جو اقتصادی اور معاشی جو ہے سلسلہ، اس پر نظر رکھتے ہوئے ان کا راستہ روکا جائے، تاکہ یہ مسلمانوں کے خلاف ایسا عمل جو ہے وہ نہ کر سکے۔ جب یہ سلسلہ ہوا اور وہ قافلہ بھی پہنچ گیا اور ادھر سے دستہ جو تھا وہ بھی موجود تھا، تو اب ابو سفیان نے پیغام پہنچوایا مکہ کے کافروں کی طرف، اہل قریش کی طرف پیغام پہنچایا، کہا کہ مسلمان جو ہے وہ مجھ پر حملہ آور ہو رہے ہیں۔ بات جھوٹی کہی کہ حملہ آور ہونا چاہتے ہیں، مجھ پر وہ حملہ کر رہے ہیں، مجھے انہوں نے گھیر لیا ہے، لہٰذا میری امداد کے لیے، میری مدد کے لیے آپ لوگ آ جائیں۔ اور جس وقت جس بندے کو بھیجا گیا اس نے یہ پیغام پہنچایا، اب وہاں سے ابو جہل کی قیادت میں لشکر وہاں سے نکلا جو اسلحہ کے ساتھ لیس تھا، اسلحہ کے ساتھ بھرا ہوا لشکر تھا، اور وہ وہاں سے چلے، کس لیے کہ ابو سفیان کی مدد کی جائے اور مسلمانوں کو ختم کر دیا جائے۔ اب جس وقت وہ لشکر بھی نکل آیا، صحابہ کرام نے دیکھا، صف بندی کی، آپ نے سنا ہے کہ 313 صحابہ کرام تھے، تو فرمایا کہ صف بندی کی جائے اور ان کے خلاف جو ہے وہ اللہ کا نام بلند کرنے کے لیے ان کا مقابلہ کیا جائے۔ اب ہوا کچھ یوں کہ 2 گروہ بن گئے، صحابہ کرام کے اندر بھی 2 گروہ بن گئے۔ 2 گروہ کون سے تھے؟ ایک گروہ یہ چاہتا تھا کہ ہم یہ جو مال غنیمت والا ہے، یہ جو یہاں پر جو قافلہ پہنچ چکا ہے ابو سفیان کا، ان کے خلاف ہم جا کر لڑتے ہیں، اور جن کا ایمان کامل ہو چکا تھا، تکمیلیت پا چکا تھا، جن میں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جناب عثمان غنی اور علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے صحابہ موجود تھے۔ آپ نے عرض کی کہ حضور، ہمیں اگر اللہ نے یہ مہلت عطا کی ہے تو پھر کافروں کے سروں کو اتارنا چاہیے، مال پہ نظر نہیں رکھنی چاہیے۔ اب جس وقت یہ سلسلہ چل رہا تھا، صحابہ کچھ یہ کہتے تھے کہ ان پہ حملہ کیا جائے، چونکہ یہ اسلحہ کے ساتھ لیس نہیں ہے، وہ جو ابو جہل کا قافلہ آ رہا ہے وہ اسلحہ کے ساتھ لیس ہے، اور وہ لشکر جو ہے اس کے پاس اسلحہ موجود ہے، وہ لڑائی کے لیے آ رہے ہیں، لہٰذا اس پہ کیا جائے تاکہ ہم یہ سارا سلسلہ جو ہے وہ کر لیں۔ جب یہ بات چل رہی تھی
تو اللہ خالق کائنات نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ارشاد فرمایا کہ ان طائفتان، ان دونوں میں سے، یہ جو دو گروہ ہیں، دو جو لشکر ہیں، ان میں سے ایک کے اوپر آپ کو فتح نصیب ہو۔ اب اللہ کی طرف سے یہ وعدہ آ گیا کہ ایک لشکر پہ فتح نصیب ہوگی، چاہے وہ یہ کر لے چاہے وہ کر لے۔ اب بھی کہا کہ یا رسول اللہ علیہ وسلم جب یہ وعدہ ہو چکا ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہم اسی لشکر کے اوپر حملہ آور ہو جائیں اور ان کی جو طاقت ہے ان کو چھین لیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو اکٹھا فرمایا اور مشورہ فرمایا۔ اب یہ مشورہ کرنا کیا ہے؟ سنت مصطفیٰ ہے۔ جناب علی المرتضیٰ شیر خدا کا فرمان ہے، آپ فرماتے ہیں کہ ما غلق امرؤ عن مشورۃ، فرمایا کہ جو مشورہ کرتا ہے وہ کبھی ہلاک نہیں ہوتا، جو مشورہ کرتا ہے وہ ہلاک نہیں ہوتا۔ اور یہ سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے مشورہ کرنا۔ اگرچہ آپ کسی سے بھی مشورہ کریں، مشورہ ضرور کیا کریں۔ اب حضور علیہ السلام نے صحابہ کے ساتھ مشورہ فرمایا تو ان صحابہ کے اندر جناب سب سے پہلے خطاب کرنے کے لیے جناب ابو بکر صدیق کھڑے ہوتے ہیں، عمر فاروق کھڑے ہوتے ہیں، عثمان غنی کھڑے ہوتے ہیں، علی المرتضیٰ شیر خدا کھڑے ہوتے ہیں اور لوگوں کو بیان کرتے ہیں کہ ہمیں اللہ کی رضا کے لیے اگر ہم یہاں پر جائیں گے تو مال غنیمت ملے گا، اگر وہاں پر جائیں گے اور وہاں پہ جا کر کافروں کے سروں کو اتاریں گے تو وہاں پر اللہ کی رضا نصیب ہوگی اور جنت نصیب ہوگی۔ جب یہ بات کہی صحابہ کرام جو ہے ان کا جذبہ جو تھا وہ عروج پہ پہنچ گیا۔ اب دیکھیے کہ جب ظاہری طور پر مالی اسباب نظر آتے ہیں نا، یہ ہماری بھی کنڈیشن ایسی ہے کہ ہم مال کو دیکھ کر جھک جایا کرتے ہیں۔ جیسے کہ چند دن پہلے بھی ہمارے ملک کے اندر ایک معاملہ ہوا، یہ خیر اس پہ میں بات نہیں کرنا چاہتا۔ صحابہ کرام نے جب یہ بات کہی تو کچھ کے سامنے یہ تھا۔ اب دیکھیے کہ ایمان کا مرکز کیا ہے، ایمان کا محور کیا ہے، ایمان کی طاقت کیا ہے۔ ایمان کا مرکز اور محور جو ہے وہ ذات مصطفیٰ ہے، وہ عشق مصطفیٰ ہے۔ میرے دوستو بھائیو، یہ میں مثال اکثر بیان کرتا ہوں۔ میرے پیر شیخ ابو النصر منظور احمد شاہ رحمت اللہ علیہ آپ کے بیان فرمایا کرتے تھے، بچوں کبھی اگر مقابلہ ہو جائے مال کا اور ایمان کا مقابلہ ہو جائے تو مال کو جانے دینا، ایمان کو نہ جانے دینا۔ کبھی مقابلہ ہو جائے، اگر ڈاکو آ جائے مال دے دینا، جان کو بچا لینا۔ جان جو ہے وہ اعلیٰ ہو جاتی ہے مال کی نسبت، چونکہ جان ہوگی تو مال بھی بن جائے گا، اگر جان چلی گئی تو مال کا کیا فائدہ۔ اور کبھی کبھی مقابلہ ہو جاتا ہے کہ جان اور ایمان کا مقابلہ ہو جاتا ہے۔ جب جان اور ایمان کا مقابلہ ہوتا ہے تو لوگ جانیں دے دیا کرتے ہیں، ایمانوں کو بچا لیا کرتے ہیں۔ میرے دوستوں، اس سے بھی اوپر والی بات ایک ہے، کبھی کبھی مقابلہ ہو جاتا ہے ایمان کا اور ذات مصطفیٰ کا۔ میرے دوستوں، جب ایمان اور ذات مصطفیٰ کا مقابلہ ہوتا ہے تو ذات مصطفیٰ کروڑوں اربوں خربوں میل آگے چلا جایا کرتی ہے اور ایمان پیچھے رہ جایا کرتا ہے۔ اب یہاں پر بھی ایمان کا اور مال کا مقابلہ تھا۔ تھوڑی دیر کے لیے یہ بات، یہ خمار ذہنوں میں آیا، لیکن جب یہ بات سنی، صحابہ نے سنی تو نعرے لگانے لگے اور کہنے لگے ہم تو اللہ کی رضا کی خاطر لڑنے کے لیے آئے ہیں۔ اور وہاں پر صف بستہ ہو گئے۔ جب صف بستہ ہو گئے، میرے مصطفیٰ علیہ السلام نے دو صحابہ کو فرمایا، 16 رمضان المبارک، دو صحابہ کو فرمایا کہ جاؤ ذرا جائزہ لے کر آؤ، کتنے لوگ ہیں، کتنا لشکر ہے، کتنا اسلحہ ہے، کہاں پہ پڑاؤ ڈالا ہے۔ یہ سوال کیے جب حضور علیہ السلام نے صحابہ کو بھیجا، جوانوں کو بھیجا، ایک وہ جوان کو پکڑ کر لائے، اس سے سوال کیے، ان کا جوان تھا پکڑ کر لائے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا بتاؤ بھائی کہاں پر پڑاؤ ڈالا ہے؟ کہا فلاں جگہ پہ پڑاؤ ہے۔ کہا کتنے لوگ ہیں؟ کہا ہیں کافی سارے، یہ نہیں پتا کہ کتنے ہیں۔ اسلحہ کی کیا حساب کتاب ہے؟ کہا لیس ہے، اسلحے سے فل ہے، یہ نہیں پتا کہ کتنا اسلحہ ہے، ایگزیکٹ فگر نہ بتا سکے۔ آپ نے فرمایا کہ چلو
یہ بتاؤ کہ وہ کھانے پینے میں کیا کرتے ہیں، کتنا کچھ کر رہے ہیں؟ کہا کہ روزانہ یعنی کہ جب یہ آ چکے ہیں 9 سے 10 جو اونٹ ہیں وہ ذبح کیا کرتے ہیں۔ ابھی یہ بات بتانا تھی، میرے مصطفیٰ مسکرا کر فرماتے ہیں صحابہ ان کی تعداد 900 ہے یا 1000 ہے؟ سبحان اللہ، ان کی تعداد کتنی ہے؟ 900 ہے یا 1000 ہے؟ جب یہ بات فرما دی، اب حضور علیہ السلام کے پاس صحابہ آئے، یا رسول اللہ علیہ وسلم، اور قافلے آ رہے ہیں اور لوگ بھی آ رہے ہیں، ہم نے یہاں تک سنا ہوا ہے 900 1000 کا فگر سنا ہوا ہے، اور بھی ان کے اندر قبائل شامل ہوئے، اور بھی قبائل آ چکے تھے۔ جب قبائل اور بڑھتے چلے گئے، میرے مصطفیٰ کی بارگاہ میں آتے صحابہ عرض کرتے یا رسول اللہ استغیثونا، یا رسول اللہ آپ ہماری مدد فرمائیں، آپ ہماری مدد فرمائیں۔ مجھے بتائیے اللہ سے نہیں مانگ سکتے تھے؟ بولیے، اللہ سے صحابہ نہیں مانگ سکتے تھے؟ اللہ سے ڈائریکٹ نہیں کہہ سکتے تھے؟ وہ زبان مصطفیٰ سے کہلوانا چاہتے تھے۔ اب صحابہ جب حضور کی بارگاہ میں آئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ گھبرانا نہیں، پریشان نہیں ہو۔ حضور نے فرمایا کہ 1000 ملائکہ کے ساتھ اللہ خالق کے کائنات آپ کی مدد۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب اللہ نے فرمایا جبریل کی رب جلیل فرمایا فوجی لشکر تیار کرو، جہاد والا لباس پہن لو، سفید لباس پہن لیے، سفید امامے پہن لیے۔ جبریل کو فرمایا تو چیف آف کمانڈر ہے، تو ذرا سبز رنگ کا امامہ پہن لے، سر کے اوپر اس طرح کا ہرے رنگ کا کپڑا پہن لے، امامہ پہن لے، تاکہ پتہ چلے کہ یہ چیف آف کمانڈر ہے، ان کی کمانڈ اس کے ہاتھ میں ہے۔ اب جس وقت صحابہ تھوڑی دیر کے بعد پھر آتے ہیں، 1000 فرشتوں کو حکم ہو جاتا ہے کہ میرے محبوب کے لیے چلے جاؤ، آج اسلام کا اور کفار کا مقابلہ ہے، حق اور باطل کا مارکا ہے، لہذا حق کے لیے چلے جاؤ۔ اب جس وقت یہ کہا، تھوڑی دیر کے بعد صحابہ آ گئے، یا رسول اللہ اور قافلے آ گئے۔ میرے مصطفیٰ نے فرمایا اچھا اور آ گئے ہیں؟ تو فرمایا بھی 3,000 اللہ خالق کے کائنات نے قرآن کے اندر فرمایا کہ 3000 فرشتوں کا لشکر بھیج دیا جائے گا۔ ابھی تک یہ بات ہوئی، صحابہ آ گئے، یا رسول اللہ اور آ گئے ہیں اور اضافہ ہو گیا ہے، تو اللہ کی طرف سے اعلان ہوا بھی 50,000 الملائکہ، یعنی کہ 5000 ملائکہ کا جو دستہ ہے وہ بھیجا جائے۔ 1000 تک کی سنی ہوئی ہے نا، یہ قرآن کی آیات آگے ہم نے پڑھی نہیں ہے۔ 3000 سے 5000 تک کے، یعنی کہ آخری جو فگر ہے وہ 5000 کا ہے۔ میرا ایمان یہ کہتا ہے، میرا وجدان یہ کہتا ہے کہ اگر یہاں پر کل کائنات اکٹھی ہو جاتی، روئے زمین پر ساری مخلوق اس سائڈ پہ اکٹھی ہو جاتی اور میرے مصطفیٰ رب کی بارگاہ میں عرض کرتے، تو پوری نوری جو مخلوق تھی وہ ساری کی ساری نیچے آ جاتی۔ اب یہاں پر آ گئے، حضور علیہ السلام نے واضح و نصیحت فرمایا۔ آپ واضح و نصیحت فرما رہے تھے، ایک بیلی کھڑا ہوا تھا جو بنو سلمہ قبیلہ کا ایک شخص تھا، اور اس کو یعنی کہ آداب کا بھی نہیں پتا تھا ابھی تک۔ وہ جناب کھجور کا ایک اس نے گچھا پکڑا ہوا ہے اور حضور خطاب فرما رہے ہیں، وہ کھائے جا رہے ہیں، وہ کھائے جا رہے ہیں۔ اب حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جو بندہ پیٹھ نہ پھیرے، اس میدان کے اندر لڑے، جہاد کرے اور شہید ہو جائے، فقتلونی، بخا کے بھی لفظ ہے، فقتلونی، اگر وہ اس راستے میں شہید کر دیا جائے تو حضور نے فرمایا کہ میں ضمانت دیتا ہوں کہ وہ جنتی ہے۔ سبحان اللہ۔ وہ بیلی جناب سن رہا تھا، اس نے جناب گچھا پھینکا اور چھلانگ لگا کے دربار مصطفیٰ میں آ گیا۔ کہا یا رسول اللہ کیا فرمایا؟ بخا کہنے لگا، حیرت ہے، تعجب کی بات ہے، کیا صرف میرے اور جنت کے درمیان ایک تلوار کا فاصلہ ہے؟ میرے اور جنت کے درمیان ایک تلوار کی ضرب کا فاصلہ ہے؟ حضور نے فرمایا ہاں۔ عرض کی یا رسول اللہ پھر مجھے اجازت دیجیے، پہل میں کرتا ہوں، مجھے اجازت دیجیے، پہل میں کرتا ہوں۔ اور وہ گئے اور جام شہادت نوش کیا،
صحابہ نے بتایا کہ یا رسول اللہ وہ شہید ہو گیا ہے. حضور نے فرمایا کہ صحابہ سن لو، پہلا شہید جو ہے وہ جنت میں پہنچ چکا. سبحان اللہ. پھر دوستو بھائی اب ذرا غور کریں کہ جب یہاں پر معاملہ تھا، اب یہاں پر مصطفیٰ کی شان بتائی تھی یا غزوہ دکھایا تھا؟ اور یہ بھی بات ذہن میں رکھی گئی. ایک بات میرے ذہن میں آئی کہ یہاں پر نا لفظ جب آئے ہے نا کہ بادرم وانتم اذلہ، یعنی کہ ہم کمزور ہیں، کم ہیں، یہ اپنی عاجزی کو بیان کیا. میں یہ بات بتانا چاہتا ہوں کہ اگر اللہ سے مانگنا ہے، اللہ سے لینا ہے تو وہ عاجز ہو کر مانگا کرو. اگر تم علم چاہتے ہو تو جاہل بن کے مانگو، اگر تم عزت چاہتے ہو تو بے قدرے ہو کر مانگو. یقین جانو اگر اس طرح سے رب سے مانگو گے تو پھر تمہیں وہ قدر عطا فرمائے گا جو کبھی تم نے خواب میں بھی نہ دیکھی. کیونکہ بڑائی تو اللہ کے لیے ہے نا. اب یہاں پر ایک اور مارکا جو تھا اس کے بارے میں بھی میں اس جگہ پر دو چیزوں کو ایڈ کروں گا. غزوہ حنین کو بھی یہاں پر لاؤں گا میں. اب یہاں پر کتنے صحابہ ہیں؟ 313. اور وہاں پر 10,000 سے لے کر 12,000 تک مسلمانوں کا لشکر تھا. کتنا؟ 10,000 سے 12,000. اب ہوا کچھ یوں کہ یہاں پر جس وقت بھی پریشانی ہوتی تو آ جاتے در مصطفیٰ پہ، آ کر عرض کرتے یا رسول اللہ وہ بڑھ گئے اور زیادہ ہو گئے، یا رسول اللہ مہربانی کیجئے، یا رسول اللہ مہربانی کیجئے. تو مصطفیٰ اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے اور اللہ جو ہے اپنے ملائکہ کی فوج بھیجتا رہا. اب یہاں پر کیا ہوا؟ جب یہاں پر 12,000 کا 10,000 کا لشکر موجود تھا، مسلمانوں نے صحابہ نے کہا ذرا تھوڑا سا جو ہے نا وہ دوسری سائڈ پہ بات آ گئی. یعنی کہ وہ یہاں پر ضعیف تھے نا، کمزور تھے، کم تھے، تو یہاں پر اپنی عاجزی کا بیان کیا. وہاں پر کہا کہ ہم تو بہت زیادہ ہیں اور ان کو مروڑ دیں گے، ان کو رگڑ دیں گے. ہوا کچھ یوں کہ پھر اللہ نے بھی محبوب کو دکھایا، محبوب دیکھیے ذرا. اور صحابہ کو بھی پتہ چل گیا کہ یہاں پر اگر 313 تھے جیتے کیوں تھے، اور اگر آج ہم اتنے ہیں تو ہماری ہار کا جو سلسلہ بن رہا ہے، ہارے نہیں، جو ہار کا ایک سین بن رہا ہے وہ کس وجہ سے بن رہا ہے. اس بات کو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں. اب دیکھیے کہ صحابہ کرام وہاں پر جلوہ فراز ہے. اب جس وقت کفار نے حملہ کیا بھگدڑ مچ گئی، سارے کے سارے جو صحابہ تھے وہ منتشر ہو گئے. صرف اور صرف سیرت ابن حشام کے اندر لکھا، فرمایا کہ 80 جو صحابہ تھے وہ حضور کے ساتھ تھے، جو حضور کو چپکے ہوئے تھے، حضور کے ساتھ ساتھ تھے، حضور کی سواری پکڑی ہوئی تھی. 80 صحابہ وہ بچ کے باقی سارے کے سارے منتشر ہو گئے. اب یہاں پر غرور تھا مال پر، غرور تھا ثروت پر، غرور تھا اپنے اسلحہ کے اوپر، غرور تھا اپنی تعداد کے اوپر. یہ ذہن کے اندر بات آ گئی. لیکن ان کو نہیں پتا تھا کہ اگر ہم وہاں پر بھی جیتے تھے تو مصطفیٰ کی وجہ سے جیتے تھے، آج بھی جیتے گئے تو مصطفیٰ کی وجہ سے جیتے. اب جس وقت یہ سلسلہ ہوا، جب یہ دیکھ چکے صحابہ میں بھگدڑ مچ چکی، تو اب اللہ خالق کائنات کے حبیب نے کیا کیا؟ آپ اپنی سواری سے نیچے اترے اور ایک مٹھی بھری. وہاں پر 40,000 کا لشکر ہے، ایک مٹھی بھری. مجھے بتائیے کتنے، ایک مٹھی میں کتنا آ جائے گا؟ کنکریاں کتنی آ جائیں گی؟ 100، 150، 200، اس سے زائد تو نہیں آئے گی نا ایک مٹھی کے اندر. میرے مصطفیٰ نے ایسے اٹھائی اور ایسے پھینکنا تھا. چونکہ یہ پھینک جو تھی وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما کی شان تھی نا. محبوب وہ جو تم نے پھینکا تھا، کنکریاں تو نے پھینکی تھی، وہ تو نے نہیں بلکہ میں نے پھینکی تھی. وہ پھینک تو اللہ کی پھینک تھی، ظاہری طور پر مصطفیٰ کے ہاتھ تھے، لیکن ان کے اندر طاقت اور قوت جو تھی وہ میرے رب العالمین کی تھی. اب دیکھیے کہ جب کنکریاں پھینکی تو میدان کا نقشہ ہی بدل گیا. میدان کا نقشہ ہی بدل گیا. جو ہار رہے تھے وہ جیتنے لگے اور جو جیت رہے تھے وہ ہارنے لگے.
وہ ایک کنکریوں کی مٹھی جو تھی اس نے سب کو جو ہے نا وہ پیچھے کر دیا اور ان میں بھگدڑ مچ گئی. اب یہ صحابہ کا جو سلسلہ تھا، صحابہ نے ان کو قابو کر لیا، ان کے اوپر دسترس حاصل کر لی. میرے دوستو بھائیو، یہ واقعہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس یہ جب ہو گیا تو 12 سال کے بعد جبریل امین آئے. کتنے سال کے بعد؟ 12 سال کے بعد جبریل امین آئے اور حضور کی بارگاہ میں بیٹھے ہوئے ہیں. ایک بندہ عثمان نامی بندہ تھا جس کے ساتھ میرے مصطفیٰ کو بڑا ہی پیار تھا وہ انصار میں سے انصاری صحابی تھا. اور اس انصاری صحابی سے میرے مصطفیٰ کو پیار کیوں تھا؟ جب سیدہ کائنات کی شادی کا موقع آیا، سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی شادی کا موقع آیا، تو اس وقت جناب علی المرتضیٰ کا گھر ذرا دور تھا. حضور چاہتے تھے کہ بچی میری بیٹی میری صاحبزادی کا گھر میرے قریب ہی ہو کہ جاتا ہوا بھی بیٹی کو دیکھوں، آتا ہوا بھی بیٹی کو دیکھوں. اب مصطفیٰ کا پیار تھا نا اپنی بیٹی سے. اللہ ہمیں بھی توفیق نصیب فرمائے پیار کرنے. اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جب یہ فرمایا تو اس صحابی حضرت عثمان کو پتا چلا. وہ حضرت عثمان غنی نہیں تھی اور انصاری صحابی تھی. اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حضور یا رسول اللہ، جو آپ کا حجرہ ہے، حجرہ مبارک، اسی حجرے مبارک کے ساتھ جو جگہ ہے یا رسول اللہ میری ہے، اگر لینا چاہیں تو لے لیں. حضور نے فرمایا نہیں، سودا کر لو، یہ جگہ دے دو اور جناب علی والی لے لو. اس وقت انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ علیہ وسلم جیسے آپ حکم فرمائیں. اب سودا ہو گیا. جناب علی المرتضیٰ والی جو جگہ تھی وہ اس شخص نے رکھ لی، اس صحابی نے رکھ لی، اور یہ والی جگہ جو تھی وہ جناب علی المرتضیٰ کے حصے میں آ گئی. اب جس وقت بھی میرے مصطفیٰ صبح کی نماز کے لیے جاتے تو الصلاۃ اہل البیت کی آواز لگایا کرتے گیا، میرے اہل بیت، میرے گھر والوں، نماز کا وقت ہو چکا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی یہ توفیق دے کہ ہم بھی یہ نماز کی جو تبلیغ ہے اور نماز کی جو دعوت ہے گھر والوں کو بھی دے سکیں. اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جبریل آ گئے اور جبریل بیٹھے ہوئے تھے اور آ کر کہنے لگے 12 سال کے بعد آگے یا رسول اللہ یہ شخص جو ہے، حضرت عثمان پاس بیٹھے تھے، یہ شخص جو ہے سمانی ان 80 میں سے ہے. حضور نے فرمایا کن 80 کی بات کر رہے ہو، کن 80 کی بات کر رہے ہو؟ تو اس وقت کہنے لگے جبریل امین کہ وہ غزوہ حنین کے موقع پر جب آپ موجود تھے تو یہ شخص بھی انہی میں تھا. اب دیکھیے کہ اللہ نے شان کتنی عطا فرمائی کہ جبریل بھی جانتے ہیں اس شخص کو، جبریل کی نظر میں بھی وہ شخص موجود ہے. اور 12 سال پہلے معرکہ ہوا تھا اور آج جبریل امین بتا رہے ہیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا عثمان جانتے ہو یہ کون تھے؟ عرض کی یا رسول اللہ نہیں جانتا کون تھے. حضور نے فرمایا جبریل تھے، اور جبریل تیرا ذکر کر رہے تھے، اور جس کا ذکر جبریل کرے اس کی شان کی پھر کیا مقام ہو سکتے ہیں، کیا مرتبے ہو سکتے ہیں. میں اور آپ کیا کہہ سکتے ہیں اس شخص کے بارے میں جس کا تذکرہ جبریل امین کر رہے ہوں. اور یقیناً یہ حکم ربی ہوگا، چونکہ جبریل تو بولتا ہی تھا میں نے جب اللہ کی طرف سے حکم آئے، اللہ کے حکم کے بغیر تو جبریل بول نہیں سکتا. تو اسی لیے میرے دوستو بھائیو دیکھیے کہ یہ کتنی بڑی شان تھی، کتنا بڑا اعزاز تھا. اور دیکھیے کہ یہاں پر ایک بات اور بھی عرض کرنا چاہتا ہوں، مال و ثروت کی بات تھی، صاحب حیثیت ہونے کی بات تھی. تو وہاں پر جو تھا وہ فتح جو تھی وہ نظر آنے لگی کہ ہم جو ہے نا وہ شکست میں بدلنے لگی فتح. اب دیکھیے کہ ایک بندہ آ گیا، اس نے کہا کہ ساز و سامان بھی نہیں ہے، مال و ثروت بھی نہیں ہے، اتنا غزوہ حنین سے قبل کی بات ہے، اتنا مال و سر بھی نہیں ہے. آگے یا رسول اللہ علیہ وسلم میں بھی لڑنے کے لیے آیا ہوں، ایک عرابی ہے میں بھی لڑنے کے لیے آیا ہوں. میرے مصطفیٰ نے فرمایا کہ جاؤ لڑو، اجازت ہے تمہیں. کہنے لگا یا رسول اللہ تلوار. تلوار؟ حضور نے فرمایا تلوار تو کوئی نہیں، اسلحہ کی کمی تھی، لوگوں کی کمی تھی، لیکن ایمان مضبوط تھا، ایمان پاورفل تھا، طاقت والا تھا. جیسے آج ہمارے ایمان پتلے ہو چکے ہیں، امریکہ کے آگے ہم گھٹنے ٹیکنے والی قوم بن چکے ہیں، غلامی کو ہم نے اپنا لیا ہے. تو وہ ایسے نہیں تھے، انہوں نے ایک ہی غلامی کو اپنایا تھا اور وہ غلامی تھی در مصطفیٰ کی. اور کسی کے سامنے نہیں جھکے، اور کسی کے سامنے نہیں بکے، کہیں پر بھی نہیں بکے، نہ جھکے ہیں نہ بکے ہیں.
اب اس صحابی نے، اس اعرابی نے آ کر جب کہا نا یا رسول اللہ میرے پاس تو کوئی چیز بھی نہیں ہے جس کے ساتھ میں لڑ سکوں، تو میرے مصطفیٰ علیہ السلام نے ایک ٹہنی کو توڑا، ایک ٹہنی کو توڑا، ایک شاخ کو توڑا، ایک درخت کی لکڑی کو توڑا۔ جو اختیارات مصطفیٰ پہ بات آتی ہے تو ان باتوں کو پتہ نہیں ہم کیوں بھول جاتے۔ اس ٹہنی کو پکڑا اور حضور نے فرمایا یہ لے، اس کے ساتھ جا کے لڑ۔ میں قربان جاؤں اس کی عظمت پہ، اس نے یہ نہیں کہا۔ میرے ورگا مولوی اندر نے کہا یار سنے جناب ایک چھوٹی ہے تھی وہ تلوارہ لے کے کھلوتے ہوئے نہیں، لیکن اس نے کیا کہا یا رسول اللہ میں حاضر۔ اب وہ چلا جاتا ہے میدان جنگ کے اندر، کود جاتا ہے، وہ کہتا ہے کہ جب میں اس طرح سے لہراتا ہوں نا، ہاتھ میں تو چھڑی تھی لیکن تلوار والا کام کر رہی تھی، لوگوں کی گردنوں کو کاٹے جا رہی تھی۔ وہ چھڑی نے بھی کبھی گردن کاٹی؟ بتاؤ مجھے، چنگا یہ ٹمبا ہی بنا لو، بھاویں گردن لاندی بلا، شیر پاڑ جاسی لیکن گردن نہیں لاندی۔ لیکن وہاں پر کیا تھا، وہ چھڑی تو گردن اتار رہی تھی، کیا ماجرا تھا؟ ایمان مضبوط تھا اور یہ پتا تھا کہ اگر میرے مصطفیٰ نے عطا فرمائی ہے تو یقیناً اس میں وہ طاقت اور پاور ہے کہ جو کام کرے۔ ایک اور بات اس کے ضمن میں، ایک حدیث پاک میرے ذہن میں آ گئی، یہ بھی غزوہ خندق کا واقعہ ہے۔ صحابہ نے روزے رکھے ہوئے اور خندق بھی کھودی جا رہی ہے، کیونکہ گرمی کا موسم تھا اور عرب کے اندر آج بھی گرمی کی شدت ہوتی ہے۔ اس وقت بھی گرمی تھی لیکن آج بھی گرمی کی شدت جیسے ہے اس وقت تو اس سے بھی زیادہ ہوگی۔ اب دیکھیے، چھوٹے پکے بند کر دیں، گرمی کی شدت۔ حضور علیہ السلام نے جب صحابہ کو دیکھا تو صحابہ کی یہ کنڈیشن اور حالت تھی کہ حضور نے فرمایا کہ وہ بہت سست اور لاغر ہو چکے تھے کہ کوئی مسئلہ نہ بن جائے اور کوئی ایسا معاملہ نہ ہو جائے کہ صحابہ جو ہے وہ روزہ نہ توڑ بیٹھے۔ اب حضور علیہ السلام نے دیکھا جب تو فرمایا کہ عصر کا وقت ہوا تو فرمایا کہ روزے افطار کرو۔ افطاری کب ہوتی ہے؟ مغرب کا۔ فرمایا روزے افطار کرو۔ توڑ لے روزے؟ فرمایا نہیں، پورا ہو گیا، افطاری کا وقت ہو گیا، افطار کر۔ افطاری کر لی۔ اس میں سے دو ایسے بھی شخص تھے، صحابہ تھے، یہ تو کے لیے نا تو نبھا نہیں سکتے، ہم تو نبھا سکتے، ہمیں تو زیادہ اجر ملے گا، ہم نہیں توڑتے۔ جس وقت حضور کی بارگاہ میں معاملہ آیا، حضور نے فرمایا کہ اگر تم گناہگار دیکھنا چاہتے ہو تو روزہ نبھانے والوں کو دیکھ۔ روزہ نبھا رہے تھے، روزے کا وقت جو ہے وہ پورا کر رہے تھے، لیکن میرے مصطفیٰ نے فرمایا کہ اگر تم گناہگار دیکھنا چاہتے ہو تو یہ دیکھو۔ کیوں؟ کیونکہ اتباع مصطفیٰ ہی اتباع الہی ہے۔ اللہ کی اطاعت اگر چاہتے ہیں تو رسول اللہ کی اطاعت کرنا پڑے گی، رسول اللہ کی اتباع کرنا پڑے گی۔ اگر ہم اطاعت مصطفیٰ کریں گے تو اصل میں وہ اطاعت خدا ہی ہوگی۔ پھر دوستو بھائیو، ایک اور سے ابھی آگے یا رسول اللہ علیہ وسلم میں روزہ توڑ بیٹھا ہوں۔ حضور نے فرمایا جاؤ کفارہ ادا کرو، 60 روزے رکھو، 60 مسکینوں کھانا۔ یا رسول اللہ 60 رکھ سکتا، ایک کیوں توڑ؟ کوٹے کو لایا یا رسول اللہ شفقت فرماؤ، مہربانی فرماؤ۔ اچھا، فرمایا یار چلو روزے نہیں رکھ سکتا، 60 مسکینوں کھانا، تو یا رسول اللہ میرے تو بڑا مسکین ہے ہی کوئی نہیں تھے، میں کی کرا؟ حضور نے فرمایا اچھا یہ گل ہے آج کی تیجی یا رسول، فرمایا ان سے بیٹھ گئے جا کر۔ تھوڑی دیر کے بعد ایک ٹوکرا کھجوروں کا آ گیا۔ حضور نے فرمایا کہ وہ کہاں ہیں جو روزہ توڑنے والے ہیں؟ حضور کہا یا رسول اللہ حاضر میں آیا یا رسول اللہ، میں آیا یا رسول اللہ، میں حاضر یا رسول اللہ۔ اب وہ حضور کی بارگاہ میں آ گیا۔ حضور نے فرمایا یہ لے میاں، یہ ٹوکرا اٹھا کھجوروں کا، یہ لے جا، باڑ دے مسکینوں کے اندر، تیرے روزے کا کفارہ ہے، تیرے روزے کا کفارہ ہے۔ وہ بیلی بھی بڑا
حساب کتاب انہوں پتا کہ اس در تو خالی جانا ہی کوئی نہیں. عرض کرنے لگا یا رسول اللہ میرے تو بڑا مسکین ہے ہی کوئی نہ. حضور نے فرمایا مڑ لے جا بچیاں نو کھوا بیوی نو کھوا آپ بھی راج کے کھاتے رہے روزے تک کفارہ ہے. آپ کے روزے کا یہ کفارہ ہے. دوستو بھائیو بتاؤ مجھے کوئی ہے ایسا مفتی جو کہہ دے کہ جناب یہ روزے تک کفارہ ہے ہو جائے گا؟ یا صرف یہ اختیارات مصطفیٰ میں بات تھی؟ یہ اختیارات مصطفیٰ کی بات تھی. یہ اختیارات مصطفیٰ میں تھا. حضور نے یہ کیا. مرد کے لیے سونا ہمارا موضوع کچھ اور تھا معذرت چاہوں گا محسوس نہ کرنا لیکن یہ بات آ گئی. چلو مرد کے لیے سونا پہننا کیا ہے؟ بولیے حرام. وہ چاہے شادی کا موقع ہوئے چاہے ویسے ہوئے حرام ہے سونا مرد واسطے. عورت نو جنہ مرضی پوا دو لیکن مرد واسطے حرام. مرد چاندی پہن سکتا ہے. چاندی پہن سکتا ہے یہ سنت ہے. سنت ہے یہ پہن سکتے ہیں لیکن سونا نہیں پہن سکتے. اب دیکھیے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ساریہ کو فرمایا ساریہ میں تیرے ہاتھ میں سونے کے کنگن دیکھتا ہوں. اور ساریہ کو پہنائے بھی گئے وہ سونے کے کنگن. یا رسول اللہ یہ تو حرام ہے. کس میں اتنی ہمت اور طاقت اور پاور ہے کہ وہ بات کر سکے؟ چونکہ پہنائے کس نے تھے؟ حضور نے پہنائے جو شارع ہیں جو شریعت کو لاگو کرنے والے ہیں. اس لیے میرے دوستو بھائیوں کبھی بھی اختیارات مصطفیٰ میں بات نہ کریں کہ حضور کے پاس اختیار نہیں ہے. حضور کے پاس اختیار ہے. اگر اختیار نہ ہوتا تو میرے مصطفیٰ اپنی انگلیوں سے چشمے پانی کے کیسے جاری کیا کرتے؟ کبھی چشمے انگلیوں سے بھی جاری ہوتے ہوئے دیکھیں؟ اللہ وہ صحراؤں میں بھی پانی پلا دیتے ہیں پیاسوں کو کہ ان کی انگلیوں میں سمندر رقص کرتا ہے. دوستو بھائیوں بہرحال غزوہ بدر جو تھا اس سے ہم نے کیا سبق حاصل کیا؟ اصل چیز اتباع مصطفیٰ ہے. اگر ہم اتباع مصطفیٰ کریں گے تو یقین جانیے آج بھی ہم کامیاب اور سرخرو ہو سکتے ہیں. جتنا ہم در مصطفیٰ سے دور بھاگیں گے اپنے مال و ثروت کو ایٹمی طاقت کو فلاں چیزوں کو ہم اپنے سامنے رکھیں گے جب تک ہم ان چیزوں کی طرف دیکھتے رہیں گے تو اس مسبب الاسباب جو سبب کو پیدا کرنے والا ہے جو مسبب الاسباب ہے اس سے ہماری نظر ہٹ جاتی ہے اور جو اسباب ہے ان پہ ہماری نظر ٹک جاتی ہے. اور جب اسباب پہ نظر ٹکتی ہے تو پھر غزوہ حنین کا جو سلسلہ ہے وہ ہمارے سامنے آ جاتا ہے. جب مسبب الاسباب پہ نظر ٹکتی ہے تو پھر غزوہ بدر والا اسباب کا جو ہے وہ سامنے آ جاتا ہے. وہاں 12,000 ہیں یا 313 ہیں اور 313 کو اللہ نے فتح حاصل کی اور 313 کو اللہ رب العزت نے سرخرو کیا. اور وہاں پر کتنے لوگ تھے وہاں پر کتنے صحابہ تھے لیکن وہاں پر اپنے اسباب کی طرف نظر چلی گئی کہ ہم تو اتنے اسلحہ کے ساتھ لیس ہیں اتنے ہم تو پاورفل ہو چکے ہیں کہ ہم ان کو رگڑ دیں گے مسل دیں گے. وہ ظلم کرنے سے پہلے تو بھی سوچا کر تو بھی یہی سوچ کے کرتا ہے کہ میرے پاس بڑی طاقت ہے میرے پاس بڑی پاور ہے میں تو رگڑ دوں گا مجھے اس کی کیا اوقات مجھے کیا اس کی غرض لگے میں تو یہ کر دوں گا. کبھی بھی ایسا نہ کریں کیونکہ اللہ کی جو لاٹھی ہے وہ بے آواز ہے. اور ان بطش ربک لشدید یہ بھی فرمان میرے اللہ کا ہے. فرمایا کہ میری جب سخت پکڑ ہے تو پھر وہ پکڑ جو ہے نا وہ سخت ترین پکڑ ہوا کرتی ہے. اس لیے میرے دوستو بھائیوں اپنے اوپر کبھی بھی نہ اترائیں. غزوہ بدر بھی ہمیں یہی درس دیتا ہے اور غزوہ حنین بھی ہمیں یہی درس دیتا ہے. دونوں ہمارے سامنے مارکے ہیں دونوں معاملات ہمارے سامنے ہیں. اگر ہم ان پر نظر دوڑائیں تو ہمیں اپنی زندگی آسان ہوتی ہوئی نظر آئے گی. اور در مصطفیٰ کے سوا کوئی ایسی چیز نہیں کہ جو مجھے اور آپ کو بچا سکے. آج بھی اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم سرخرو ہو سکیں سکون میں آ سکیں اطمینان میں ہو سکیں اور ہمیں وہی عزت مل جائے ہمیں وہی شہرت مل جائے ہمیں وہی طاقت اور پاور مل جائے تو آ جاؤ آج بھی آ جاؤ در مصطفیٰ پہ آ جاؤ. اگر در مصطفیٰ پہ آ جاؤ گے تو یقین جانیے کہ مصطفیٰ علیہ السلام کے ساتھ جو لگ جایا کرتا ہے پھر کمی بھی کثرت میں بدل جایا کرتا ہے.
پھر فرشتے بھی نازل ہو جایا کرتے ہیں مدد کے لیے. اس لیے میرے دوستو بھائیو دعا کریں کہ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دین کے مطابق چلنے کی توفیق نصیب فرمائے. آمین ثم آمین. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.